میں سیدھی بات کرتا ہوں، آج کے دور میں عزت صرف پیسے والے کی ہے، جس کے پاس گاڑی، بنگلے، برانڈیڈ کپڑے، جوتے ہو اینڈ بینک اور بیلنس ہو، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ باقی سب ویسی ہی کچرے کے مال ہے، ادھر ادھر کی اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ایک بات پوچھوں میں آپ سے، اگر یہی مال و دولت، یہی پیسے کل آپ کے پاس سے ختم ہو جائے تو کیا لوگ آپ کی عزت کل کو کریں گے؟ شاید نہیں۔ تو پھر وہ عزت آپ کی نہیں، آپ کے پیسے کی تھی، آپ کی مال و دولت کی تھی، آپ کی شہرت کی تھی۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ امیر کی بات سنی جاتی ہے، غریب کی نہیں۔ غریب کی کوئی عزت نہیں، کچرے کا مال ہے۔ اثر و رسوخ، مال و دولت اور عزت میں بہت بڑا فرق اور انتر ہوتا ہے۔ فرعون کے پاس بھی بہت زیادہ مال و دولت اور طاقت تھی، لیکن عزت نہیں تھی۔ اسی کے اپوزٹ آپ دیکھ لیجئے تو بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی گزرے ہیں جن کے پاس مال و دولت کی کمی تھی، پیسے نہیں تھے، لیکن ان کی عزت لوگوں میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام پر لوگوں میں فائز کیا تھا۔ اگر پیسہ امپورٹنٹ اور اہم نہیں ہے تو ہر انسان کیوں امیر بننا چاہتا ہے بے؟ کیونکہ اسلام محنت سے دولت کمانے کو منع نہیں کرتا ہے، اور اسلام یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ تم غریب ہی رہو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دولت تمہارے ہاتھ میں ہو، دل میں نہ ہو۔ دل میں صرف اور صرف اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر ہو، اور لوگوں کے بارے میں ہمدردی چھپی ہوئی ہو۔ پھر بھی لوگ، معاشرہ، سوسائٹی امیر کو زیادہ عزت اور ویلو دیتی ہے نا۔ ہاں، ہر معاشرتی اور سوسائٹی رویہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ یہ انسانیت کا معیار ہے، اور ہم نے اپنا معیار کچھ اور ہی بنا لیا ہے۔ کچھ غریب اپنی حالت کے وہ خود بھی ذمہ دار تو ہوتے ہیں نا۔ ہاں، میں مانتا ہوں کچھ ہوتے ہیں، لیکن کیا ہر غریب ایسا ہے؟ نہیں۔ صبح سے شام تک دھوپ میں سڑکوں پر مزدوری کرنے والا، سڑکوں پر رکشہ چلانے والا، اور ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں طرح طرح کی مشکلات کو جھیل کر، مزدوری کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا یہ سب محنت نہیں کرتے ہیں؟ اگر محنت سے دولت حاصل ہو جاتی تو سب سے زیادہ دولت مند اور امیر مزدور لوگ ہوتے۔ لوگ غریبوں سے دور رہتے ہیں کہ نہیں، ان سے گھن کرتے ہیں، ان کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ اور یہی کیفیت ہمیں بدلنی چاہیے۔ سب سے زیادہ گھن ہمیں غریبوں سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ غریبوں کے بچوں کے ساتھ جو لوگوں کا رویہ ہوتا چلا جا رہا ہے ان سے ہوتی ہے۔ اس کے کپڑوں پر ہنسا جاتا ہے، اس کے چپل پر ہنسا جاتا ہے، ان کے رہن سہن کے انداز پر ہنسا جاتا ہے، ان کے کھانے اور پینے پر ہنسا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ نوکر کا بیٹا ہے، یہ چپراسی کا بیٹا ہے، یہ مزدور کا بیٹا ہے، یہ جھاڑو دینے والے کا بیٹا ہے، یہ رکشہ چلانے والے کا بیٹا ہے، وغیرہ ذالک۔ بے شمار ایسے القاب ہے جن سے بچوں کو بری طریقے سے ملقب کیا جاتا ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ اس میں بچوں کا کیا قصور ہے؟ کیا اس نے خود سے اپنے ماں باپ چنے تھے؟ میں تو اس زاویے سے، اس طرف اور اس انداز سے کبھی تو سوچا ہی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ ہم پوری زندگی وہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں جسے اسلام کا معیار نہیں، جو دین حق کے ساتھیوں کا معیار نہیں۔ تو کیا پھر امیر ہونا غلط؟ ہرگز نہیں، امیر ہونا غلط بات نہیں ہے۔ صحابہ میں بہت بڑے بڑے امیر ترین شخص تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امیر تھے، بہت زیادہ امیر تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امیر تھے، بہت زیادہ امیر تھے۔ اسلام نے دولت کو برا نہیں کہا ہے، تکبر کو برا کہا ہے۔ دولت نعمت ہے، لیکن تکبر اور گھمنڈ مصیبت ہے۔ آپ کی ایک بات مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا، وہ یہ کہ شاید میں لوگوں کو ان کے کردار کی وجہ سے نہیں بلکہ امیری، عزت، شہرت، دولت کی وجہ سے پہچانتا ہوں۔ جی، اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان کبھی دوبارہ غلطی نہ کرے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ غلطی کا معلوم ہو جانے کے بعد انسان بدل جائے اور اچھے راستے پر آ جائے۔ چلیے، آپ کی بات سن کر آج کے بعد میں اپنے دفتر میں کسی بھی ملازم کو ان کی تنخواہ اور ان کے اسٹیٹس سے نہیں بلکہ ان کے کردار اور ان کے کاموں سے پہچانوں گا، اور کبھی بھی کسی غریب کو کمتر نہیں سمجھوں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے جنہیں دنیا معمولی سمجھ رہا ہو وہ اللہ کے نزدیک اور نیک انسان ہو۔ اگر آپ امیر ہیں تو شکر ادا کریں، تکبر نہیں، اور اگر آپ غریب ہیں تو اپنے آپ کو حقیر، کمتر ہرگز نہ سمجھے، اپنی عزت نفس کو ہرگز نہ چھوڑے۔ اور اگر آپ کسی غریب کے بچوں کو کمتر سمجھ رہے ہیں تو یاد رکھے، تو آپ ایک انسان کا نہیں بلکہ اپنے اخلاق اور اپنے کیریکٹر کا امتحان دے رہے ہیں۔ گائز، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہو، کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں
یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لے، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر کے اپنے پروفائل میں شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں کسی خاص بہترین شاندار اور خوبصورت ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔